أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں ظلم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ ظلم اصل میں زیادتی کے معنی میں آتا ہے، اور یہ زیادتی کے معنی تین اعتبار سے اور تین لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک زیادتی تو وہ ہے جو کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کرتا ہے، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کے حقوق وہ غصب کرتا ہے۔ اور دوسرا ظلم وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، جو اللہ رب العزت کے حق میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جیسی صفات اللہ کی مخلوق میں مانتا ہے، اللہ رب العزت کی اولاد سمجھتا ہے کہ اولاد بھی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اور اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس ظلم کو اللہ ذوالجلال بالکل نہیں معاف کرے گے، الا یہ کہ انسان ظلم چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، وہ اس سے توبہ طائب ہو جائے اور اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کی طرف لوٹ آئے، پھر تو اس کو معافی مل سکتی، ورنہ اس کی معافی کا کوئی چانس نہیں۔ اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، سورۃ الانعام میں کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں
کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیز حرام قرار دی؟ سب سے پہلی چیز جو شمار کی اس حوالے سے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی چیز کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گاہے بگاہے صبح کی نماز میں، صبح کی مراد یعنی تہجد کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا، میری ساری عبادتیں وہ اللہ کے لیے، اور ان عبادتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت گزاری اور فرما برداری اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم، یعنی جتنے بھی اقسام ہیں شرک اپنے اس کی ظلم کے، ان میں سب سے بڑا ظلم یہی شرک ہے کہ انسان مخلوق کو خالق بنا دے، مخلوق کو خالق کے درجات دے دے، اس کے اوصاف دے دے، صفتیں دے دے۔ اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے۔ یہ اپنے آپ پر ظلم، اللہ رب العزت کے وہ تمام احکام جن کی یہ نافرمانی کرتا ہے، وہ احکام عمل کرنے کے بارے میں ہوں یا وہ احکام کچھ عمل نہ کرنے کے بارے میں، جن کو اوامر اور نواہی کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ جو آدمی اس کی پابندی نہیں کرتا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی بگاڑتا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے گویا وہ اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے اور اپنے آپ کو گویا جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ نافرمانی کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اور اس بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تک فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر کبیر، کہ اگر ان نافرمانوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے پاس زمین کا سارا خزانہ آ جائے، زمین کا سارا خزانہ نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ڈبل ان کے پاس پہنچ جائے مال و زر، جتنا مال و زر دنیا میں ہے وہ سارے کا سارا ان کے پاس ہو قیامت کے دن، بس بلکہ اس سے ڈبل ہو۔ فرمایا لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ کیا کریں گے؟ کہیں گے یا اللہ یہ سارا لے لے اور مجھے عذاب سے بچا لے۔ آج جو 2.5% دینے پر راضی نہیں ہے، آج جو 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے پر راضی نہیں ہے، قیامت کے دن اگر اتنا مال اور خزانہ ہو وہ بھی دے گا برضاء رغبت، اور ساتھ منتیں کرے گا کہ مجھے عذاب سے مولا بچا لے، یہ سب کچھ لے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور یہ اس وقت اس کے سامنے ہوگا، یہ تب اقرار کرے گا جس کا یہ انکار کرتا تھا، اور جو کچھ یہ کسب کرتا ہے ساری چیزیں اس کے سامنے نمایاں ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، یہ کیا کرتا رہا، اور اس کو اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔
خیال بھی نہیں تھا۔ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل برائی کا وہ بھی اس کے سامنے نمایاں ہو۔ میں یہ کرتا رہا، میں یہ کرتا رہا، میں یہ نہ کرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ جو انہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا تھا، یہ ہے اصل عذاب، دین کو مذاق بنانا، دین کا استہزاء کرنا، دین کو ہلکا سمجھنا، یہ جرم ہے بہت بڑا۔ دین کے کسی مسئلے کو ہلکا نہ سمجھیں۔ ایک ہے گناہ، غلطی، قصور، ایک ہے کی چھڈو جی کس گلاں پیچھے پے ہو، نکی نکی گلاں پیچھے پے ہو، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے پیچھے پے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کس نے فرمائی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خود کس نے کی ہیں، یہ فرمائی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں، یعنی بیماری ایسی کیفیت ہے کہ جیسے موت کی طاری ہو رہی ہے، اس کیفیت میں فرماتے ہیں مجھے وضو کرواؤ، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وضو کرواؤ۔ اب وضو کرتے ہوئے بیٹے نے پاؤں بھی دھوئے، تو بیٹے سے اشارہ کرتے ہیں کہ پاؤں دھوئے نہ بلکہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو۔ ہم نے تو زندگی میں ہوش میں وضو کرتے ہوئے خلال کا اہتمام ہی نہیں کرتے، سوچتے کیا کرتے ہیں، اور خلال بھی اس انگلی سے، اس انگلی سے، چھوٹی انگلی سے، نبی علیہ السلام اس انگلی سے خلال کرتے ہیں۔ ہم تو تندرست ہوتے ہوئے، صحیح ہوتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے خلال نہیں کرتے، لیکن جن کو نبی علیہ السلام کی سنتوں اور آپ کے طریقوں سے پیار تھا، وہ اس حالت میں بھی نبی علیہ السلام کی طریقہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے کہ اس کو نظر انداز کر دیں، کوئی گل نہیں، خیر ہے، ہن بیماری ہے، چل چلاؤ دا وقت ہے، نہیں نہیں، جب تک عمل ہو سکتا ہے اس پہ عمل کریں۔ اس لیے کسی عمل کو وہ نافرمانی کے دائرے میں ہو، وہ فرم و برداری کے دائرے میں، کسی کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ دین کا مذاق اللہ کے ہاں سزا کا اور اللہ کے ہاں موجب خفت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ ظلم ہے جو اپنے آپ پر کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو میں بتلا رہا ہوں دوسروں پر کرتا ہے، دوسروں پر جو کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ایک ایک ظلم کا حساب چکانا پڑے، جو کچھ اس نے کیا ہے کسی کے ساتھ اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ میں ذکر کر رہا تھا ایک حدیث کے بارے میں، وہی حدیث ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے ترجمۃ الباب میں، اور ان کی ایک مستقل کتاب ہے الادب المفرد اس میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اسی طرح امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں احادیث کی کتابیں جو ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بلغنی ان رجل حدیث سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا کہ ایک ساتھی شام میں رہتے ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث بھی قصاص کے بارے میں، بدلے چکانے کے بارے میں، مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں۔ ایک حدیث کے لیے مجھے پتہ چلا کہ وہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اونٹ خریدا، کیونکہ ایک مہینے کی مسافت ہے مدینہ طیبہ سے شام کی، پیدل تو جانا آنا بہت مشکل تھا، فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے اسپیشل ایک اونٹ خریدا۔ یہ جو آج ہمارے سامنے
احادیث مبارکہ کا ذخیرہ کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے، یہ ایسے ہی جمع نہیں ہو گیا، یہ بڑی ہی جان جوکھوں میں ڈال کر، بڑی تگ و دو کر کے اور بڑی محنت کر کے، شب و روز کی محنت، ہزاروں میلوں کا سفر کر کے صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے اور حضرات محدثین رحمہم اللہ نے جمع کی۔ آسان کام نہیں ہے، اور یہ کام اللہ ذوالجلال نے ان سے لینا تھا اور انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ بڑے بڑے امام بخاری ہوئے، امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، علی بن مدینی ہوئے رحمہ اللہ، ان کے تراجم میں ایک جملہ لکھتے ہیں علماء، ان کے معاصرین، ان کے شاگرد، وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ کأنہم خلق للحدیث، یہ ایسے تھے کہ ان کو اللہ نے حدیث کی حفاظت کے لیے ہی پیدا کیا، کام ہی یہی، مشغلہ ہی یہی، نہ اپنی پرواہ، نہ بھوک کی پرواہ، نہ کسی سفر کی پرواہ، بس شب و روز اسی دھن میں اور اسی فکر میں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو ہم سے رہ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں دو شخصیتیں ہیں، علم و فضل کے اعتبار سے صحابہ کرام کے بعد حضرت سعید بن مسیب ہے، حضرت سعید بن مسیب ہے، مدینہ طیبہ کے تھے، اور فضل و کرم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے حضرت اویس کرنی ہے، حضرت اویس کرنی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات نقطہ بھی سمجھ لیں کہ اویس کرنی نبی علیہ السلام کی دیدار کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے بارے میں پیشین گوئی نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ تمہیں ملے، اللہ اکبر، تو ان سے امت کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ اویس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلے آتے باہر سے تو معلوم کرتے کہ قرن کے علاقے کا بھی کوئی آنے والا ہے حج کے موقع پر بھی، اور مدینہ طیبہ۔ بالآخر ایک قافلے میں یہ پتہ چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حاضر ہو کے ان سے دعا کی التماس کی۔ یہ عمر فاروق ہے، صحابی رسول ہے، مگر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ وہ ایسے دعا کروانا۔ یہ ہے ان کی فضیلت، اور یہ شرف صحبت یہ حاصل کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ والدہ کی خدمت میں تھے، والدہ کی خدمت۔ ماں کا مقام یہ ہے، مقام ماں کا درجہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ عجیب اتفاق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ ماں کی خدمت میں رہے جب تک ماں ضعیف بوڑھی زندہ رہی، حج کے لیے نہیں گئے۔ جب وہ فوت ہوئی پھر حج کے لیے گئے۔ یہ ہے ماں کی قدر، یہ ہے والدہ کی عزت و آبرو۔ آج تو ہم سمجھتے کچھ نہیں کہ ماں کیا ہے، اور اس کو اس طرح جھڑک دیتے ہیں معاذ اللہ، جس طرح گھر کی ایک نوکرانی ہوتی، خدمت گزار ہوتی۔ یہ کیفیت ہے ہمارے امر و کردار کا اکثر و بیش۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، انی کنتو لأسافر مسیرۃ الایام واللیالی فی الحدیث الواحد، کہ میں ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی دن کا سفر اور کئی راتوں کا سفر کرتا رہا، تاکہ اس حدیث کو جا کے حاصل کر سکوں، اس کو پڑھ لوں۔
حضرت امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مہینے میں 4 مہینوں میں 1000 فرسخ پیدل طے کیے. ایک فرسخ کہتے ہیں 5 کلومیٹر کا ہے، اور 5 کلومیٹر گویا کہ 5000 کلومیٹر. یہ 4 مہینوں میں 5000 فرسخ یہ کلومیٹر سفر کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا، گننا چھوڑ دیا. یعنی اتنی زمین کی سارا نواردی کی ہے، زمین کو پامال کیا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ تجارت کے لیے نہیں، مال و زر کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو جمع کرنے کے لیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ امام آدم بن نبی ایاس کے پاس بصرہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں خرچ ختم ہو جاتا ہے. کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ پیسہ ہے، نہ نقد ہے، نہ کھانے کا کوئی اثاثہ ہے. فرماتے ہیں سارا سفر میں نے جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا کھا کے گزارا کیا، درختوں کے پتے کھائے، پتے کھا کھا کے میں امام آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں ان کے پاس جا کے حدیث پڑھی. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث بیٹھے بٹھائے، آج تو پنکھے چلتے ہیں، اے سی چلتے ہیں، آنے جانے کی بہت ہی ماشاءاللہ آسائش اور آرام دہ سواریاں ہیں. اس دور میں تو ان سواریوں کا اور ان آسائشوں کا تصور ہی نہیں تھا. یہ کیفیت تھی. حضرت جابر فرماتے ہیں، یہ تو حضرت جابر ہیں، بات رہ نہ جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے پہلے مہمان نواز، جن کے گھر آ کے نبی علیہ السلام نے ڈیرا ڈالا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت جابر ہی کی طرح ایک حدیث کے لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر پہنچے تھے. مدینہ طیبہ سے کہاں مصر ہے، وہاں پہنچے. اور عجیب آخری بات یہ ہے کہ جب ان کو ملے، ملاقات ہوئی، بغرگیر ہوئے، ان سے پوچھا بھائی میں ایک حدیث کے بارے میں تم سے پوچھنے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ستر مومن کے بارے میں حدیث سے بیان کرتے ہیں. تو حضرت عقبہ نے کہا ہاں، وہ حدیث کیا ہے کہ من ساتر مومنا فی الدنیا علی خزیۃ ساترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مومن کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے کسی عیب، کسی کمزوری کی، اسے نشر نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، بلکہ خاموش رہے گا. اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے. یہ حدیث سنی، فقال له ابو ایوب صدقت، حضرت ابو ایوب نے کہا آپ نے سچ فرمایا، صحابی رسول. ثم انصرف ابو ایوب، پھر ابو ایوب چل پڑے واپس سواری کی طرف. الی راحلتہ فراکبھا راجعا الی المدینہ، واپس مدینہ طیبہ کو پلٹ گیا. یہ بھی نہیں کہا یار ان روٹی کھوا دے، میں ایڈا دور دا سفر کر کے آیا، پانی دا گھوٹی پہلو پیا. نہیں، حدیث سنی، کوئی مقصد نہیں. کھانا بھی ان سے طلب نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، مسلمہ بن مخلد جو اس مصر کے اس وقت گورنر تھے، ان کو ان کی آمد کا پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابو ایوب واپس جا چکے. تو انہوں نے اپنے خادم کو بھیج کے روٹی پیچھے بھجوائی. روٹی تو لے جاؤ، روٹی تو راستے میں کھا لینا. آپ اندازہ کریں، ایک حدیث کے لیے مدینہ طیبہ سے لے کے کہاں کا سفر کرتے ہیں؟ مصر کا.
یہ احادیث مبارکہ ایسے جمع نہیں ہوئی، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، حضرات محدثین نے بڑی ہی محنتوں سے ایک ایک موتی کو ایک ایک جوہر کو جمع کیا ہے، اور پھر یہ ذخیرے ہمارے سامنے جمع ہو گیا سامنے آئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فاشتریت بعیرا، میں نے اونٹ خریدا، ثم اشتددت علیہ رحلی، اس کے اوپر اپنا کچاوا رکھا، ثم سرت الیہ شہرا، پھر 1 مہینے کا میں نے سفر کیا، حتی قدمت علیہ شام، یہاں تک کہ میں شام پہنچا۔ 1 مہینہ سفر کیا اونٹنی پر، شام پہنچتا ہوں، فیضا عبداللہ ابن انیس، تو کہاں پہنچا، کس کے پاس؟ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ فقلت للابواب، دروازہ بند تھا اور وہاں خدمت گزار دروازے پر تھا، میں نے اس سے کہا قل لہو جابر علی الباب، جائیں جا کے عبداللہ بن انیس سے کہیں جابر آیا ہے اور دروازے پہ کھڑا ہے، جابر آیا ہے اور دروازے پر کھڑا ہے۔ فقال ابن عبداللہ، جا کے بتلایا تو وہ کہنے لگے جابر بن عبداللہ آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فخرج جاتا صوبہ فاطلقنی واترکتہ، وہ جلدی سے اٹھے، چادر گھسیٹتے ہوئے، اوپر چادر ہوتی ہے نا، کبھی پورا پلو اوپر نہیں ہوتا، نیچے چلا جاتا ہے، وہ چادر گھسیٹتے اسی طرح باہر نکلے، مجھ سے بغلگیر ہو گئے اور میں ان سے بغلگیر ہوں، میں ان سے ملا، وہ مجھ سے ملے۔ فقلت، میں نے کہا حدیثاً بلغنی عنکا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القصاص، کہ آپ قصاص کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، مجھے یہ پتہ چلا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ فخشیت ان تموت او اموت، مجھے خوف محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے میں تاخیر ہو جائے، اللہ اکبر، میرے جانے میں تاخیر ہو جائے، آپ فوت ہو جائیں یا میں فوت ہو جاؤں۔ سنیے، دیکھیے شوق کی انتہا، شوق کی انتہا، جب پتہ چلا اسی وقت تیاری میں مصروف ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً آپ کے پاس آنے کی کوشش کی کہ کہیں آپ فوت ہی نہ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا ہی وقت آنا آ جائے، اس لیے میں آیا ہوں آپ قبل ان اسمع ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سنوں وہ حدیث، میرے حدیث سننے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، فوت ہو جائیں۔ فقالا، تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، فرماتے تھے، یحشر اللہ العباد یوم القیامہ عراتا حفاتا بہما، کہ قیامت کے دن اللہ بندوں کو کھڑا کرے گا، یہ انسان جمع ہوں گے کس طرح؟ ننگے، بہمن، خالی ہاتھ، کوئی چیز پاس نہیں ہوگی، ننگ دھڑنگ ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے، حضور، مرد بھی اور عورتیں بھی سب ننگے ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی سب ننگے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور ان کا جو ایک احساس تھا اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا عائشہ، وہاں اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ انسان دوسرے کی طرف دیکھے،
یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ دوسرے کی طرف دیکھیں. سب ننگے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اپنے اپنے مسئلے میں اور اپنی اپنی مصیبت میں اور اپنے اپنے مسئلے میں سب فکر مند ہو. ہماری نجات ہو جائے, ہمارا چھٹکارا ہو جائے, ہماری جان چھوٹ جائے. سب اسی فکر میں ماندے ماندے اور جناب پریشانی کی حالت میں بکھرے ہوئے پھریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کالا ولم اسمع منک الا ثلاث. فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد یوم القیامہ حفاۃ عراۃ بہما. قال قلنا وما بہم. حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا حضور یہ بہمن کیا ہے؟ اب یہ عربی کا لفظ ہے لیکن یہ عربی جانتے والے نہیں سمجھتے کہ اس کے معنی کیا ہے. بات سمجھے؟ یہ عربی زبان جانتے ہیں لیکن آپ نے ایک الفاظ زبان سے ادا کیا مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بہمن کیا ہے. صحابہ نے پوچھا یہ بہمن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لیس معہم شیء. یہ خالی ہاتھ ہوں گے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. فرماتے ہیں یقولو, اور یہ اس حالت میں ہوں گے. پھر کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کرے گا سب اور آواز دے گا انا الدیان, میں منصف ہوں, میں انصاف کروں گا. کوئی جنت میں جانے والا اگر اس کا کوئی معاملہ ایسے انسان کے بارے میں جس کا مقدر جہنم بن چکی ہے, اگر اس نے کچھ اس سے لینا ہے یہ جنت میں اس وقت جائے گا جب اس کا بدلہ نہ دے لے, جب اس کا بدلہ نہ دے لے. اور کوئی جہنم میں جانے والا ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے کوئی بدلہ چکانا ہو دوسرے فریق کا جنتی کا, جب تک اللہ ذوالجلال اس سے بھی بدلہ لے کے جنتی کو نہ دے. کوئی آدمی جنت اور جہنم میں اپنے آخری انجام میں اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک اپنے معاملات کو صاف نہ کروا دے, ایک دوسرے کے معاملات ختم نہ کر دے. جس کا کوئی لینا ہے, دینا ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, وہ قیامت کے دن سب کے سب ادائیگی ہوگی. اور اس وقت ہی فرمایا کہ اس وقت خالی ہاتھ ہوگا, لین دین کا معاملہ ہوگا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا دے کے راضی کرے گا؟ کیا اس کو دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے اعمال, اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ بھی اس کو دے دی جائیں گی. اگر ان نیکیوں کا بدلہ اس کے ظلم و ستم کا ہو گیا فبیا, ورنہ اس کے گناہ اس کے ذمہ ڈال کے اس کو جہنم میں اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے. اللہ اکبر کبیر. یہ ایک حدیث سننے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ اندازہ کریں شام میں گئے ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. عرض کر رہا تھا کہ یہ ذخیرہ ایسے جمع نہیں ہوگا. امام شجاع بن شاعر رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام مسلم کے استاد ہیں, امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں. یہ پڑھنے کے لیے گئے تو والدہ نے 100 روٹیاں پکا کے دے دی. 100 روٹی, جاؤ بیٹا یہ روٹیاں کھا لو اور جب یہ ختم ہوئے واپس آ جانا. آج تو اللہ کا فضل ہے مدارس میں کھانے کا بھی انتظام ہے. اس وقت نہ کھانے کا انتظام ہوتا تھا اور نہ ہی محدثین رحمہم اللہ تنخواہ دار ہوتے تھے. یاد رکھیں وہ اپنے خرچ سے خرچ کرتے تھے, خود پڑھاتے تھے اور طالب علموں کو خود اپنا انتظام کرنا پڑتا تھا. حجاج بن شاعر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ 100 روٹیاں لے کے کپڑے میں باندھ کے چل نکلتا اور روزانہ 1 روٹی پانی کے ساتھ بھگو کے نرم کر کے 1 روٹی روزانہ کھا لیتا. جب 100 روٹی ختم ہو جاتی گھر آ جاتا, والدہ پھر روٹیاں پکا کے دے دیتی اور میں جناب 100 روٹیاں لے کے پھر چل نکلتا.
اس طرح احادیث جمع کی۔ اس سے بھی حیران کن واقعہ امام حسن بن علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اشقلان گیا، اللہ اکبر کبیر، وہاں پڑھنے گیا، خرچ ختم، پیسہ ختم۔ اب کیا بھوک لگتی ہے، خودداری دیکھیے، ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے۔ بہت سے واقعات اس بارے میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ سنائے تو اس کے لیے پورا ایک خطبہ چاہیے۔ اسقلان میں گیا، اب بھوک لگی ہوئی ہے، کیا کروں؟ کہتے ہیں نان بھائی، روٹیاں پکانے والا تندور پر روٹیاں پکانے والا روٹیاں لگا رہا ہے، ہوا کے جھونکے جس طرف سے آتے ہیں، میں مخالف سمت میں جا کے بیٹھ گیا کہ روٹیوں کی خوشبو سے اپنے دل کو کچھ تسلی دے گا۔ یعنی روٹی پکنے کی خوشبو ہوتی ہے نا، اس سے اپنے آپ کو تسلی دوں، لیکن آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ ایک روٹی بھی نہیں دے دے۔ خودداری یہ دین کے لیے نکلے ہیں تو بھیک نہیں مانگی، بھوکا رہنا پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے ان کا کوئی انتظام بعد میں کیا، اور بہت سے واقعات ہیں اس قسم کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی قربانی قبول فرمائے۔ یہ جو آج ہمارے سامنے حدیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے، یہ انہی خدام کی خدمتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ذوالجلال ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے، اور ہمیں بھی حدیث کی قدردانی کی توفیق دے۔ ان کو قدر تھی، ان کو اس کی قدر تھی، تبھی ایک حدیث کے لیے کئی دن کا، ایک مہینے کا سفر کرتے تھے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ڈالے۔ آپ عجیب سنیں، امام اوزائی ہیں، شام کے ہیں، عبداللہ بن عمر اوزائی، ان کے پاس ایک ساتھی پڑھنے کے لیے 4 دن رہا، انہوں نے 30 احادیث لکھوائی۔ 4 دن میں کتنی حدیث؟ 30 حدیث لکھوائی۔ ساتھی کہتے ہیں چوتھے دن، حضرت صاحب 4 دن ہو گئے تو ساریاں 30 حدیث مینوں تسی لکھوائیاں نے، اینے دن میرے لگ گئے نے، کوئی خیال تے کرو، میں ایڈی دوروں پڑھنے واسطے تہاڈے کول آیا۔ امام اوزائی فرمانے لگے، اچھا 4 دن تمہیں بڑے محسوس ہوتے ہیں؟ اور ایک حدیث کے لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے چل کے شام میں ایک حدیث کے لیے پہنچے تھے، 1 مہینے کا سفر کر کے، اور تم نے تو 4 دنوں میں 30 حدیث لے لی ہے۔ سمجھے بات؟ تم نے تو پھر بھی 4 دنوں میں 30 حدیث سن لی، مجھ سے پڑھ لی ہے۔ انہوں نے تو ایک حدیث پڑھنے کے لیے کتنا سفر کیا تھا؟ 1 مہینے کا سفر۔ تم سمجھتے ہو میں نے کچھ نہیں پایا؟ نہیں، تم نے بہت کچھ پا لی۔ بہرحال یہ تھی ان کی خدمات، جن کا اعتراف خود محدثین رحمہم اللہ نے بھی کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی قدردار بنائے، احادیث کا بھی، محدثین کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال کے اس ذخیرے کو جمع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ، ان احادیث اور قرآن مجید کے ساتھ، اللہ ذوالجلال ہمیں پیار، محبت اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔